اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہ سورۃ بقرہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور مدینہ طیبہ میں جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت یہی ہے، اور ایک ہی دفعہ نہیں نازل ہوگی بلکہ کئی قسطوں میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں احکام بھی ہے، اور خصوصاً بنی اسرائیل کے اخلاق اور ان کی سیرت بہت خوب کھل کے بیان کی گئی ہے. یعنی اصحاب موسیٰ، اب ایک تو اصحاب محمد، ان کی تعریف قرآن میں اتنی آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اتنی تعریف اللہ نے کی ہے ان کی، اتنی مدح کی ہے، اور عالم الغیب والشہادہ ہے، اسی نے پیدا کیا ان کو. اللہ سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ان کے کتنے پیار سے سیرت بیان کرتے ہیں. اور اصحاب موسیٰ جو تھے ان کا بھی آپ مقابلہ کر لیں گے، ان کی سیرت کیا آتی ہے. کیونکہ آگے نبیوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی آ جائے گا تربیت کرنے کے لیے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام ہی کا اسوہ آگے منتقل ہو اس کی ضرورت نہیں تھی. اسی قوم تک، بس اسی قوم کے لیے تھے موسیٰ علیہ السلام، اسی کو سنوارے. اور وہ اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ صبری نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو صبری نہیں، وہ تو صاف جواب دے کے بیٹھ گئے کہ جب تو ہوتا رب جا کے لڑو، ہم تو یہ بیٹھے ہم سے لڑا جاتا. یعنی گھر بیٹھے بیٹھے دے دو جو کچھ دینا ہے بس. اور کتنے احسانات موسیٰ علیہ السلام کے، کیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چنگل سے انہیں نکالا، کتنا ظلم ان پر ہو رہا تھا، سب اللہ تعالی جل شان اس صورت میں بتائیں گے. اس کے بعد پھر احکام بھی آئیں گے اس صورت میں. تو شروع ہے الف لام میم، 3 حرف الف اور لام اور میم. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات قطع کے معنی ہوتے کٹ جانے کے. مقطعات جن کو کاٹا ہوا ہے، یعنی الگ الگ کر دیا، ملایا نہیں ان کو. لکھنے میں تو ملے ہوئے ہیں لیکن جب پڑھیں گے ان کو تو الگ الگ، الف الگ پڑھیں گے، لام الگ، میم الگ، ملانا نہیں ان کو. یہ ہے مقطعات، کٹے ہوئے حروف. بہت سی صورتوں میں شروع میں آئے ہیں 1 سے لے کر 5 تک. ایک ہے جیسے صاد اور نون، قاف. اب 3 صورتوں کے شروع میں ایک ہی ہے بس. 2 ہے یہی یاسین، تاسین، حامیم، یہ 2 ہے. 3 ہے جیسے یہ آ گیا الف لام میم، یہ الف لام را، یہ 3 آ گئے. اور 4 ہے جیسے الف لام میم صاد، الف لام میم را، یہ 4 آ گئے. 5 ہے جیسے ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 آ گئے. بس 5 سے زیادہ نہیں ہے. یہ 1 سے لے کر 5 تک. اور تمام صورتوں کے شروع میں نہیں آئے. بہت سی صورتیں ہیں کہ ان کے شروع میں نہیں ہیں یہ. اب اور پھر یہ ہے کہ قاری حضرات جانتے ہیں کہ تجوید کے لحاظ سے حروف کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے آدھی قسمیں آئی ہیں، اور کل 28 حروف ہیں عربی کے. الف با تا سا 28 حروف ہیں، ان میں سے 14 آئے ہیں پورے. یہ بھی اللہ کا کوئی راز ہے. یعنی جتنی صفات ہے حروف کی تو ہر صفت میں سے آدھے. جیسے مثلا حرف حلقی ہے، وہ 6 ہیں، ان میں سے 3 آئے ہیں. اسی طرح جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے آدھے آدھے آئے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا خاص راز ہے. مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، صحابہ نے پوچھے نہیں. لیکن صحابہ کو روک دیا گیا تھا کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو سوال نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دینی ضرورتوں کو جانتا ہے. خود اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتیں پوری کر دے گا، تو خود نہ سوال کرنا. لیکن صحابہ نے ان سے سوال نہیں کرتے تھے. سورہ بقرہ میں آئیں گے چند سوالات جو صحابہ نے کیے، ان کے اللہ تعالیٰ نے جواب دیے. اس کے بعد روک دیا کہ آپ سوال نہ کرنا. اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم منتظر رہتے کوئی دیہاتی آئے، کیونکہ وہ تو آئے گا ہی پوچھنے کوئی چیز، وہ سوال کرے گا تو ہم بھی پھر سنیں.
یہ انتظار رہتا تھا. اس لیے صحابہ کا طریقہ سوالات کا نہیں تھا، بس خاموشی سننے کا تھا. ان حروف کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ان کے معنی کیا ہے. لہذا یہ ایسا راز ہے کہ جو امت کے علم سے باہر ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ حروف اس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کے سورتوں کے شروع میں کیوں لائے. اتنا ضرور معلوم ہے کہ ان حروف میں کوئی خاص برکات ہے، کیونکہ 28 میں سے 14 لائے ہیں تو معلوم ہے کہ یہ 14 حروف خاص برکتوں والے ہیں. اس لیے بعض حضرات انہی کا تعویذ لکھ کے دیا کرتے کہ بڑی برکتوں والے حروف. ذالک الکتاب، یہ کتاب جو تمہارے سامنے ہے اب، یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں، کیونکہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اس لیے کتاب ہے. یہاں تو آ کے لکھی گئی نا، جب آپ نے تلاوت فرمائی، آپ پر وہی نازل ہو گئی تو آپ نے تلاوت فرمائی تو بعض صحابہ نے اپنے طور پہ لکھ لی اور بعض صحابہ کو بلا کے آپ نے لکھوا لی، اس طرح لکھی گئی. ہاں تو یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب، کوئی شک والی بات ہے. جس پر ریب وہ شک ہوتے دل میں کھٹکے، یہ تو عام شک پڑتا ہے، جیسے کہ پتہ نہیں آج چاند نظر آیا یا نہیں آیا، ابھی صرف شک ہے کہ وہ انہیں آج آنا تھا، آ گئے ہیں، پتہ نہیں شاید آ گئے ہیں یا نہیں آئے، یہ شک ہے. لیکن دل میں کھٹکنے والا ریب، اس کو ریب کہتے ہیں کہ بات تو کہی جا رہی ہے، کہیں دھوکہ ہی نہ ہو. یہ بات کھٹکتی ہے، یہ بات ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی دل میں کھٹکے کہ یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے. یہ جو بات کہی گئی یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دھوکہ ہے. اب ہمارے سامنے ایسے حالات آتے ہیں، یہ شخص آ کے بڑے دعوے کرتا ہے اور یہ سمجھ لو فرادی نہ ہو تو بات اس کی بڑی اچھی ہے، اس میں دل مائل بھی ہوتا ہے، پھر ڈرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھگے جائے. اور یہ ہوتا ہے، بڑے ٹھگ بھی ایسے ہوتے ہیں، ٹھگے جاتے ہیں لوگ. یہ تردد والی بات جو ہے نا، یہ ریب کہلاتی ہے. تو قرآن وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، کیونکہ شک تو اس سے کم درجے کی چیز ہے نا، تو ریب نہیں ہے. تو جب ریب نہیں ہوگا تو شک کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے لا ریب، اس میں کوئی ریب نہیں قرآن میں. اور ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. ویسے دوسری جگہ فرق ہے ھدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ فرق ھدی للمتقین، مطلب یہ کہ ہے تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیتے ہدایت متقین ہی ہے، دوسرے لیتے نہیں ہدایت. پھر متقی ہے وہ قرآن کی طرف متوجہ ہوگا، اس کو ہدایت ملے گی. کیونکہ قرآن سے جتنے مسلمان ہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو قرآن سے عقیدت ہے، وہ قرآن کا احترام کرے گا. کوئی بھی مومن بے نمازی ہو، جیسا ہو، قرآن کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگائے گا. اگر وضو نہیں کرنا آتا تو خلاف سے پکڑے گا، دوسرے کہے گا تو کھول، تو بتا مجھے، خود نہیں پکڑے گا. یہ تو ہے جو دل میں قرآن کا اکرام. ایک ہے ہدایت لینا، تو اہل ایمان بھی سارے قرآن سے ہدایت نہیں لیتے، اس لیے متقین نہیں بنتے. تو متقین کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین. اور متقی تقوی سے ہے. تقوی کہتے ہیں بچاؤ کو، جو اپنا بچاؤ کرتے ہیں کس سے؟ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے. جب ان دو چیزوں سے بچاؤ ہو جائے تو نقصان سے بچاؤ ہوتا ہے. مالی کمی آنا یا بیمار ہو جانا یہ بچاؤ کے خلاف نہیں، کیونکہ یا تو رب چھوڑ دے تمہیں، یہ بچاؤ کے خلاف ہو گیا، پھر بچاؤ کی جگہ نہیں کوئی، پناہ ہی کوئی نہیں. جب رب آپ کے ساتھ ہے، آپ مومن ہے، رب آپ کے ساتھ ہے، پھر اس میں آپ کو بیماری آئے، مالی تنگی آئے، پرواہ نہیں، وہ ساتھ ہے. اس لیے تقوی ہوگا جب اللہ سے تعلق جڑ جائے، پھر ہے تقوی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کیا
التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، بار بار دل کی طرف اشارہ کیا، التقوی ہا ہونا یہ ہے. اس لیے یہ کہ تقوی ہا ہونا دل میں ہے، یہ نیت صاف کرو، نیت صاف ہوگی تو تقوی بنے گا. کل ان سے مل کے کہہ دے کہ ہمارے سے درس ہوتا ہے، اگر ہم نے بھی لاؤڈ اسپیکر لگا لیا تو تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ نہ کرو تم ایسا پڑھو، لاؤڈ اسپیکر کے بغیر پڑھو سلام، ہمارا درس ہوتا ہے اس وقت. یہ نہیں کل بتا دو، نہیں تو پھر پولیس کو کہہ دیا تو پھر بھی تو لاؤڈ اسپیکر ختم کرو گے پھر. جیسے تم ختم کر دو لاؤڈ اسپیکر اس وقت. ذل المتقین، تو وہ متقین کے لیے یہ ہدایت ہے. تو یہ نیت جتنی صاف ہوگی تقوی اتنا ہی اونچا جائے گا. نیت کا صاف کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ نیت میں مفادات کے کھوٹ آ جاتے ہیں بہت زیادہ. نیت کا صاف مطلب یہ کہ آپ کو ہر شخص اپنے جیسا ہی لگے. ہاں جی، کیونکہ آپ اچھے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، تو ہر شخص یہ لگے مجھ سے تو بہتر ہی ہوگا. ہاں جی، پتہ نہیں اگر میرے لگ نیکی اس میں نہیں ہے تو پتہ نہیں اور کتنی نیکیاں ہیں جو مجھ میں نہیں ہے. اگر جو مجھے برا لگتا ہے پتہ نہیں کوئی ایک نیکی ایسی ہے جو میری ساری نیکیوں پر حاوی ہو اس کے پاس، کیا پتا. تو اس لیے تقوی اس وقت آتا ہے کہ جس وقت پھر گویا آدمی میں تکبر غرور نہیں رہتا. جس میں ذرا سا بھی تکبر آ گیا تقوی بن گئی. تکبر جو ہے نا یہ تقوی کے لیے زہر قاتل ہے. اس لیے دل سے تکبر تک ہوتی ہے، نہیں تو پھر ہدایت نہیں. پھر آپ ملتے ہیں قرآن ادھر ہی جانا چاہتے بولے کہ اللہ کو باری اتنا ہی بچے تو ہمیں اس کی راہ کرے اور اللہ کی اس لیے بندات ہونا پڑتا. تب یہ خدا کے لیے ہدایت آگے تکلیفات میں علم بالغیب، متقی غیب پر ہمارے خبرا چیز ہے یہ جو کہتے ہیں اگر ایمان نہیں ہے لینے کے بعد اٹھیں گے اسی سے آخر ہم کیا قلم تو دیا ہو گئی. جانور جو لاشیں ہے کھا پی گئے کیسے اٹھے ایمان اللہ تو گا لیکن یہ ہے غیب چیز ہماری ہو رہا ہے. پر اس لیے نا کہ اللہ تعالیٰ ایمان لا جو ہے نا وہ ایمان لا کبھی کوئی بھی پر ایمان لاؤ مہینے میں کے لیے کھڑا کر تو اسی چیز پہ شاہ دے اور نہ جو سکتی اس پر سائنس کی ہے ارے علم سے بات لیکن بتی ہے آ رہی ہے لوگ استعمال کر رہا تو اس پر ایمان شاہدے سے ہو اس پر اس لیے فرشت کو دیکھ سکتے ایمان کے آخرت کا اظہار کر سکتے کل سے مرنے کے بعد اور ہم آ جائیں حساب کتنا ہے تو نہیں آتا کہ عمل جو کیسے ہو ہماری سمجھتی پر ایمان جہنت پر ہی کیونکہ ضریف ہی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں. اس لیے عقل نہیں سمجھتی کہ دنیا کی نعمت اللہ تعالیٰ چند نعمتیں بیان کرتے ہیں وہی عقل سے ماورا ہے. اس لیے جنت دوزخ پر اسی نے نبی نے فرمایا کہ النبیون حق، الجنت حق، النار حق، یہ ساری چیزیں حق ہے. اس پر ایمان وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس پہ حجتیں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ بھئی آسمانوں پر یہ کہ پچھلی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے کیسے نہیں سمجھا سکتے ہم، نہ ہماری اپنی سمجھ میں آتا. نزول فرمایا کہ نزول فرماتے ہیں ہم یہ کہ اپنی ذات سبحان سے کچھ سبحان ہے اس کو پتا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں کیونکہ ساری دنیا جو ہے نا پوری دنیا نبی نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے تم نے ایک چدی پکڑی ہو، بس چدی جتنی ہے ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ کیسے اترے گی. اب یہ ایسی چیزیں ہمارے فہم سے بالا ہے، ایمان ہے اس کا. تو نبی نے فرمایا کہ اترتے ہیں اللہ تعالیٰ اور صبح صادق تک کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے بخش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے اپنی کوئی حاجت مند اس کی حاجت پوری کروں، اور کوئی ہے مجھے پکارنے والا میں اسی پکار کا جواب دوں. اللہ تعالیٰ صبح تک یہ آواز آسمان سے آتی ہے اور صبح صادق پر یہ ختم ہو جاتی ہے.
ہوتی ہے. یعنی یہ تیسری رات کا وقت جو ہے نا کہ تیسری رات کا نصف جب رات ہو جائے سمجھو 12 بجے نصف رات ہوتی ہے. جب 6 بجے سورج ڈوبتا ہے 12 بجے 6 بجے آگے نکل آتا ہے تقریباً. اس کے بعد گویا رات کی پچھلا پہر شروع ہو گیا. تو اصل پچھلا پہر شروع ہوگا گویا 3 بجے سے سمجھ لیں 2 بجے سے, کیونکہ یہ ہے اصل آخری پہر. ہاں اس میں وہ آسمان سے آوازیں شروع ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نازل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو زندگی میں تہجد پڑے گا اس کی ساری حاجات آج خود ہی پوری ہوتی چلی جائے گی, تو جو اللہ کا خاص نور اسے حاصل ہوگا. تو بات ساری ایمان کی اور نیت کی. وہ یقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں. تو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کو جماعت سے نہیں جانے دیتے, جماعت کی سخت پابندی ہے. تو تبھی نماز قائم ہوگی کہ جماعت میں شامل ہوتے ہیں, شامل ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور اس میں سے خشوع خضوع جتنا ممکن ہو سکتا ہے. اس کی کوئی خشوع خضوع کی مقدار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ساری نماز جو ہی نظر باندھی بس بھول گئے, پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہیں کہاں گھوم رہے ہیں. اسلام پھیرنے پر یاد آیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ اس کو بھی قبول کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندے پر کتنے شیطان چمٹے ہیں. نماز میں کئی شیطان آتے ہیں, ایک نہیں, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز نہ پڑھے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. معراج انبیاء علیہ السلام کو ہوتی ہے. تو انبیاء کی معراج تو وہ تو رب سے براہ راست ملاقات ہے, ظاہر ہے کہ اس سے تو کیا کہنے. لیکن مومن وہاں تو نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ مومن کی شان اللہ نے پوری امتوں میں اونچی رکھی ہے. انبیاء کو تو پہنچتے نہیں. انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اس لیے ان کی شان بہت اونچی ہے. انہیں پھر صحابہ کو نہیں پہنچ سکتا کوئی, یہ کیونکہ صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ برکات آئی صحابہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, دیکھو میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کرنا. کیوں؟ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ونصیفا, تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے ان کے آدھا کلو جو کو نہیں پہنچتا. اب کس مرچے پر اپنی زبان کھولے گا؟ احد پہاڑ جتنا سونا سارا ملک نہیں جمع کر سکتا. پورے ملک کے خزانے احد پہاڑ جتنے سونے کے نہیں ہو سکتے. ایک شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اور صحابہ کے آدھا کلو جو ان کے آدھا کلو جو کو نہیں پہنچتا, تو کیسے تنقید کرو گے؟ اس لیے یہ فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے. جو بھی متقی ہوگا وہ صحابہ کے قریب تو ہوگا, مرتبہ کچھ سوال ہی نہیں. اور بہت مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر تیار ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ بھئی کوئی ایسا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو. ڈھونڈا جائے گا, ایک ملے گا, کہیں گے لشکر کے ساتھ بھیجو, اس کے ایک کی برکت سے لشکر فتح پائے گا. اور یہ زمانہ بھی گزر جائے گا, پھر وہ زمانہ آ جائے گا کہ لشکر تیار ہوگا تو کہا جائے گا بھائی صحابی کی زیارت کرنے والا کوئی ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو. تو گزر چکے ہوں گے, ایک کہیں باقی ہوگا, اسے لائیں گے, لشکر کے ساتھ بھیجیں گے, کہ اس کی برکت سے فتح ہوگی. پھر تیسرا زمانہ آئے گا تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ ایسا ہے کہ نبی کی زیارت کرنے والے کی جس نے زیارت کی ہو, نہ صحابی کی زیارت کرنے والے کی جس نے زیارت کی ہو, ایک ملے گا, اس سے فتح پائے نصیب ہوگی. 3 نسلوں تک ان کی برکتیں چلتی ہیں اس قدر. تو ہماری اوقات ہی کوئی نہیں وہاں, ہم ان کی غلطیاں ٹٹولتے پھرے, جب ان کی غلطیاں ہی اللہ کو اتنی پیاری ہے. ہماری 1000 نیکیوں سے صحابی کی غلطی جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ پیاری ہے, کیونکہ غلطیوں سے شریعت چلی. ان کی غلطیوں نے نہ کیسے سزاؤں کا پتہ چلتا, چور کی سزا کیسے دی جائے, چور کو زانی کو کیسے سزا دی جائے. اگر کسی صحابی سے غلطی نہ ہوتی ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ یہ غلطی اللہ کی تقدیر کی طرف سے
کروائی جاتی تھی تاکہ اس پہ سزا نافذ ہو اور دین کے اس مسئلے کا پتہ چلے. تو ان کی یہ گویا وہ یوں سمجھے کہ پوری امت کو یہ حاصل یہاں سے ہوئی کہ ان سے اللہ نے غلطیاں کروا کے امت کے لیے شریعت کی تفسیر کی، تشریح کی. اس لیے جب معاذ اسلمی کو سزا ہوئی ہے تو کسی نے کہا کہ ابو صدیق نے ابو بکر نے کتنا کہا معاذ جانے دے، معاذ جانے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر روکتے تھے معاذ توبہ کر لے، جا کے اقرار نہ کر، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے. نہیں جی، اس کو جس میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ توبہ کی بات ہی نہیں سنتا. آخری بار کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کی بات سن لی ہے، چوتھا اقرار نہ کرنا، حد لگ جائے گی، جا کے توبہ کر. وہی تو اقرار بھی کر لیا. پھر آپ نے تفصیلات پوچھی، کر دے حد لگا دو. اس وقت کہتے کہ میں تو انکار کرتا ہوں، پھر بھی قبول کر لیا جاتا. اقرار کر کے کوئی انکار کر دے پھر بھی قبول کیا جاتا. حد ٹل جاتی ہے، حد نہیں لگتی. لیکن حد لگ گئی تو ایک نے کہا کہ ہے کتنا سمجھایا ابو بکر نے، کتے کی موت مر گیا مان لیتا، تو آپ نے ٹوکا خبردار ایسی بات کہی تو اس کی توبہ پورے مدینے پہ تقسیم کی جائے، سارا مدینہ بخشا جائے. بتاؤ اگر یہ غلطی نہ ہوتی معاذ سے، عمل کرتا رہتا 100 سال کرتا رہتا تو اس کے سارے عمل مدینے پر تقسیم ہونے سے مدینہ بخشا جا سکتا تھا. اس کی ایک توبہ نے اس کو اتنا اونچا پہنچا دیا کہ 100 سال کی بات بھی اس کے مقابلے کچھ نہ ہوتی. یہ تھی صحابہ کی غلطی ہے. تو خیر بات یہ تھی کہ نماز قائم کرتے ہیں. صحابہ کی نماز تو نماز تھی، وہ نمازیں ہماری نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں قبول کرتے ہیں، خواہ وہ شیطانی وسوسوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. پتہ ہے کہ بندے کمزور ہیں اور کیسے بچیں گے، لیکن فرق ہوگا جو صحابی کے اجر ملے گا. ظاہر ہے کہ جو وسوسوں سے بچا لی نماز جتنی بچ جائے گی اتنی اعلیٰ ہے. قبولیت سب کے لیے ہو جاتی ہے، بشرطے کہ ریاکاری نہ آئے. جلوے میں نماز پڑھی کہ خلوص ہو، خلوص سے پڑھی. پھر شیطان نے نہیں دھیان ٹکنے دیا آپ کا، تو اللہ تعالیٰ شیطان کو کہہ دیتے ابلیس کو تو کر لے چارے جتنے کرنے ہیں، میں اپنے بندے کی نماز قبول کروں گا، کر لے تو چارے. وہ چاہتا ہے کہ محروم ہو. اللہ تعالیٰ دیکھتے کمزور بندہ لے جائے، شیطان اس کے خیالات کو کہیں سے کہیں گھما دی ساری زندگی فلم کہ اگر میں نہ قبول کروں تو بندے کے ساتھ روزانہ ابلیس یہ حال کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں نماز کو، وہ شرط کی پابندی سے پڑھی جائے، وقت پر پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں. یعنی رزق ہم نے دیا، رزق ہم نے دیا اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی دے گا پھر بھی. تو مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے ہیں وہ کہہ دیں تو ٹھیک ہے، اگر صرف اتنا ہوتا کہ کیا مال ہی من اموال ہی ينفقون، اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، تو آج ہم کہتے ہیں ان کے پاس تو 6 مال بہرحال ہمارے پاس تو تھوڑا ہے، یہ کہتے ہیں. مما رزقنا شرط لگا دی کہ رزق اللہ ہی دیتا، اسی میں سے واپس مانگتا ہے، کیونکہ تمہاری آزمائش ہے. واپس اس میں ہوتا کہ وہ ہوتا ہے تمہارے رزق کا تو وہ جنت دے دے اس کے عوض میں، کیونکہ نفس سے چھین کے تم نے دیا، نفس نہیں دینے دیتا، نفس سے چھین کے تم نے دیا، یہ تمہاری قربانی. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لاتے اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے، کیونکہ وہی بھی تو غیب ہے. جب ہمارے پاس آ گئی تو ہم ایمان لاتے ہیں اس پر کہ اللہ کی طرف سے آئی. ہمیں کیا پتہ اللہ کی طرف سے آئی، ہم تو مشاہدہ نہیں کر سکتے. جب رسول پر وحی آتی تھی تو صحابہ علیہ وسلم کی کیفیت بدلی تو دیکھتے تھے، پتہ چل جاتا تھا کہ وحی آ رہی ہے. صحابہ کو آئی کیا ہے وہ تو نہیں جانتے. آپ تلاوت کر کے سنائیں گے تو آپ کی زبان سے نہیں پتہ چلا ہے تو اس پر ایمان لانا ہے، یہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. تو ایمان لاتے اس وحی پر بما انزل الیک، جو نازل کی گئی الیک آپ کی طرف، اور اس وحی پر جو نازل کی گئی تھی من قبل کا آپ سے پہلے، ما انزل جو نازل کی گئی تھی
میرے قبل کا آپ سے پہلے. وہ تورات انجیل ساری کتابیں پتہ نہیں کتنی کتابیں ساری کتابوں پر ایمان. بس ہمیں نہیں پتہ اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی. ایمان یوں ہوگا ہمیں نہیں پتہ کتنے نبی بھیجے سارے نبیوں پر ایمان ساری کتابوں پر ایمان. بس کتنے فرشتے اللہ کے ہمیں نہیں پتہ سارے فرشتوں پر ایمان. تو بالآخرت ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آدمی آخرت یہ ہے ایمان. کیونکہ آخرت بتانے پر ہی ہے نا. دیکھی تو کسی نے نہیں. جو منکر ہے وہ بھی اسی لیے منکر ہے. وہ نیاز فتح پوری کا ایک مقولہ پڑا. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ جو بتایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں اور پھر اس کے بعد اٹھایا جانا اور حساب کتاب کہ تم اپنی عقل سے سوچو یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ خود ہی تمہارا ضمیر کہے گا کہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں کچھ بھی نہیں ہے. منکر تھا خدا کا منکر تھا وہ. جہاز فتح پوری تو مودودی صاحب کا استاد تھا اور غلام پرویز کا استاد تھا. میرے قابل شاگرد تھے اس کے. وہ خدا کا منکر قطعی منکر تھا خدا کا اور مذاق اڑاتا تھا. اور بلکہ اس نے اپنے رسالے کا خدا نمبر رسالہ نکالا خدا نمبر. اس میں کہ انسان نے خدا کو خود پیدا کیا ہے. یہ کہتا ہے کہ انسان نے خدا کو خود پیدا کیا ہے. تو جب یہ انسان ترقی یافتہ نہیں تھا تو خدا بڑا وحشتناک تھا. رفتہ رفتہ جب انسان نے ترقی کی تو خدا بھی ساتھ ترقی کر گیا ان کے. لہذا انہوں نے خدا کے دل میں کچھ رحم بھی ڈال دیا. پھر استغفر اللہ ایسی تو وہ بکواس کرتا ہے. تو اس لیے وہ آخرت پر یقین رکھتے کہ آخرت آئے گی. جو عقل والے ہیں وہ عقل پر پرکھتے کہ کیسے آئے گی. عقل سے سمجھاؤ. عقل سے نہیں ایمان عقل پر نہیں ہے. جس کا ایمان عقل پر ہوگا وہ ایمان ڈاول ڈول ہے کمزور بنیاد پر ہے. کیونکہ ہر چیز عقل سے مانتا گیا. جہاں عقل ساتھ چھوڑ دے گی ایمان ختم ہو گیا. ایمان و ایمان غیب پر ہے جی عقل پر نہیں. ایمان کی بنیاد غیب پر ماننا بغیر عقل کو پیچھے چھوڑ کر پھر ماننا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں. تو آخرت بھی ایمان لانے کی چیز ہے. کیونکہ ساری دنیا کا جو بچہ آج پیدا ہوا جس نے 2 سانس 1 سانس لیا اور فوراً وہ فوت ہو گیا وہ بھی اٹھے گا. بچہ کیسے اٹھے گا؟ عقل کی مانتی کہ بچہ اٹھے گا. حالانکہ وہ پوری طاقت سے اٹھے گا. اتنا بچہ نہیں ہوگا اٹھتے وقت کہ وہ 1 سانس والا بچہ ہے. وہ پوری قوت سے اٹھے گا چلے گا انسانوں کے ساتھ پہنچے گا میدان میں اپنے حساب کتاب کے لیے. اس کا حساب کتاب کیونکہ بچوں کو تو وہ معصوم ہے. البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے بچوں کے ساتھ کیا کرے گا کیونکہ دنیا میں کفار کے بچوں کا جنازہ نہیں ہوتا. مسلمان بچے کا جنازہ ہوتا ہے. کافر بچہ مر جائے اس کا جنازہ نہیں ہوتا مگر جنازے کا دفنانا پڑتا ہے کافروں کے ساتھ ہی. ہاں جی. تو اب کیا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے یہ نہیں کہا جا سکتا. اللہ بہتر جاتا اس کی مخلوق ہے. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا. جو نابالغ بچے کافروں کے فوت ہو گئے کیونکہ ان پر فرض کوئی نہیں تھا. نہ ان پر ایمان فرض ہوا تھا نہ اعمال فرض ہوئے تھے. تو شاید وہ بالغ ہوتے تو ایمان لے آتے. اس لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا. جنت میں لے جائیں گے ان کو مسلمانوں کے ساتھ. یہاں تو دنیاوی احکام کے مطلب تھا وہ تو ان کے ساتھ ہی ہونا تھا کیونکہ آخرت کو ان کے ساتھ ہی بھیج دے گا اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا جو کافروں کے بچے نابالغ فوت ہوئے. تو بالآخرت حضور کے دور وقت ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا وارحمنا خير الراحمين صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله برحمتك يا أرحم الراحمين. آپ نے فرمایا کہ جو کچھ مجھے اس وقت کرنا ہے وہ مجھے میرے پیارے حبیب سمجھا گئے ہیں. اس لیے مجھے وہ کرنا ہے جنگ نہیں کرنی. کہ حضرت عثمان کو یہ کہا تھا کہ تلوار نہیں نکالنا اس لیے کہ اگر حضرت عثمان قتل کرتے
وہ تھے اس وقت امیر المومنین متفق علیہ آواز اٹھی تھی پبلک میں سے، تو آنے والے ظالم حکمران اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو قتل کیا کرتے اور کہتے حضرت عثمان کی سنت ہے، یہ کہا کرتے یہ حضرت عثمان کی سنت ہے، انہوں نے بھی اپنے مخالفین کو قتل کیا۔ یہ نہیں، یعنی آنے والے فتنہ بازوں کے لیے دین میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اولئک، یہ لوگ جن کا ذکر ہوا، اولئک، تو اولئک یہ اشارہ ہے سب لوگوں کے لیے، ھذا اشارہ ہوتا ہے ایک کے لیے، معنی یہ ایسے ذالک وہ، اولئک جمع ہے سب، یہ سب اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، یعنی جن کا ذکر ہوا، اولئک علی ھدی، ہدایت پر ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، من ربہم، یہ سب ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیابی انہی کا مقدر ہے بس، کیونکہ یہ نہیں کامیابی وہ بھی پالے گا وہ بھی پالے گا وہ بھی پالے گا، ایسے نہیں بس، کیونکہ جو پہلی وحی پر تو ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان نہ لائے وہ ہدایت پر نہیں، کیونکہ ہدایت مخصوص کر دی ان کے لیے کہ ما ان کے اللہ جینا یؤمنون ما انزل الیک وما انزل من قبل، اور جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، سب یہ ہے امت مسلمہ، کہ ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور دین تک جتنی، لیکن ہر وہی اپنے وقت کے لیے تھی، اور یہ ہے کہ اپنے اس کے بعد اور اپنی قوم کے لیے، کوئی نبی تمام انسانوں کے لیے نہیں آیا، نبی جب آیا تو اپنی قوم کے لیے، نوح علیہ السلام کے وقت پوری دنیا پہ قوم ہی ایک تھی بس، اس کے بعد قومیں مختلف تھی، مختلف قوموں کی طرف مختلف آئے، اور قرآن میں جو ذکر ہے جن انبیاء کا وہ زیادہ وہ ہیں جو سرزمین عرب میں آئے یا شام عراق میں، ان کا ذکر ہے، کیونکہ شام عراق بھی عرب کے ساتھ لگتے تھے تو ان کو عرب جانتے تھے، جن انبیاء کا ذکر آیا ہے قرآن میں ان سب کو عرب جانتے تھے، اور جن انبیاء کا ذکر نہیں آیا وہ ہیں جن کو عرب نہیں جانتے تھے، اگر ان کا ذکر قرآن میں ہوتا تو عرب پریشان ہو جاتے، یہ کون لوگ، یہ کن کے نام ہیں، اس لیے اہل عرب کو، کسی قوم کو نہیں، کیونکہ عرب میں بہت قومیں تھیں، بنو مضر اور بنو ربیہ، اصل یہ دو بڑی قومیں تھیں عرب میں، اور بنو قحطان یمن میں، بنو ربیہ بھی یمن اور یہ خلیج فارس کی ریاستیں جو ہیں، کویت اور حضرموت اور یہ دبئی اور یہ ساری ریاستیں، یہ بنو ربیہ ہیں، اور آگے ان سے پھر آگے نجد اور تہامہ اور یہ حجاز سعودی عرب کہلاتا ہے، حجاز، ہاں جی، یہ سب بنو مضر ہیں، جس پر سعودی حکومت ہے یہ سب بنو مضر ہے، تو اور بنو قحطان وہ یہ بنو ربیہ اور بنو مضر یہ تو دونوں حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، دونوں قومیں حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، اور بنو قحطان وہ حضرت اسماعیل کی اولاد نہیں، وہ قوم سبا میں سے جو باقی آ رہے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بنو قحطان کہلاتے تھے، تو یہ سب قومیں تو عرب میں تھیں، ان کی طرف کوئی تو پہلے مخاطب، سبھی زبان ان کی عربی تھی، اس لیے عرب ہونے میں سبھی ایک تھے، تو ان کو سب سے پہلے مخاطب کیا، اور اس کے بعد پھر دوسری قومیں
تو دوسری قوموں نے تو پھر ان کو صحابہ نے سمجھایا پھر آگے، اور وہ بھی پھر گویا صحابہ کی تاثیر ہی ایسی تھی، اور بعد میں پھر بنو امیہ کے زمانے میں بھی کہ تمام قوموں کی زبان عربی ہو گئی. اب یہ ازبکستان اور قازقستان اور یہ علاقے جو تھے ان کی سب زبان عربی تھی، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ، امام بخاری اور امام ترمذی اور امام نسائی یہ سب اسی علاقے کے لوگ ہیں، بڑے بڑے محدثین جو ہیں ہمارے. ہاں جی، جس پر روس کا قبضہ رہا، جن کو کلمہ تک بھلا دیا گیا، اور ان بیچاروں کو کلمے کا بھی پتہ نہیں، اس حد تک بیگانہ کر دیا. یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، جو تمام وحی پر ایمان لاتے ہیں، کہ جو آپ پر نازل کی گئی اور پہلوں پر نازل کی گئی، تو یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور فلاح انہی کے لیے، اولئک ھم المفلحون، فلاح کامیابی انہی کے مقدر میں ہے بس. اب یہ تو ہوگا اہل ایمان، جو قیامت تک اہل ایمان رہیں گے. اور ان الذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کیا ہے، جس وحی کا بھی انکار کیا، اگر پہلی وحی کا انکار کرے تب بھی کافر ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا انکار کرے تب بھی کافر ہو جائے گا. جو کافر ہیں سواء علیہم انذرتہم، تو وہ اتنے پکے ہیں کہ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں. انذرتہم، انذرتا ڈرائیں آپ، ہم انہیں، ہم لم تنذر، یا لم تنذر نہ ڈرائیں، ہم لیکن ان کو ڈرانا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے. ان کے حق میں کا مطلب یہ ہے آپ کو تو اجر ملے گا اپنی، آپ کے حق میں برابر نہیں ہے، کیونکہ آپ کا تو فریضہ ہے، آپ نے تو ڈرانا ہے ان کو. اگر نہیں ڈرتے تو وبال انہیں پہ پڑے گا نا. لیکن مطلب یہ کہ ان کے حق میں نتیجے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، وہ اتنے پکے ہیں اپنے کفر پر. ہاں جی، کہ آپ انہیں، اور ڈرانا کیا تھا؟ آخرت کے عذاب سے. کیونکہ اللہ جو رب العالمین نے پیدا کیا ہے تمہیں گرفت تو آئے گی اس کی. یہ تم کیا یحسب الانسان یترک سدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان سمجھتا ہے کہ اسے مفت میں چھوڑ دیا جائے گا، تو پوچھے گا ہی نہیں اس سے. آخر جس اللہ نے پیدا کیا، ساری زمین میں رزق بکھیرا تمہارے لیے، اور انسان بنایا تمہیں، تمام جانوروں پر تمہاری حکومت ہے، تمہارا قبضہ ہے، وہ تمہاری ملکیت ہے، اور ساری زمین تمہارے لیے کھیتیاں اگاتی ہے، پھل اگاتی ہے، اور پھر وہ اس پر ایمان نہ لاؤ تو عذاب سے کیسے بچ سکتے؟ اور اللہ کا عذاب سخت ہے. دنیا میں کوئی شخص وہ عذاب نہیں دے سکتا، اللہ کا عذاب وہ نہیں دے سکتا، وہ سخت عذاب ہے اللہ کا. تو یہ ہے کہ وہ نہیں مانے گے، ان کے لیے برابر ہے. الحمدللہ. خاتم اللہ علی قلوبہم، اس ان میں جو یہ ضد آئی ہے ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، ولا سمعہم، اور ان کے کانوں پر، یعنی آواز سنتے نہیں مانتے، بس ضد ہے نہیں مانتے. تو نہ ماننا گویا کیونکہ وہ فطرت میں شامل ہو گیا. تو فطرت بنی انسان کی پیدائش کے طور پر، تو وہ پیدائشی فطرت نہیں بدل سکتی، وہ ہے مہر اصل میں. جب پیدا ہوئے تو ان کی فطرت میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ کوئی چیز قبول کریں گے، ایسی ضدی فطرت. ہاں جی، اور یہ تاثیر وہیں سے چلتی ہے کہ جب جبریل اسرائیل نے ایک مٹھی بھری تھی زمین سے، ایک مٹھی بھری تھی جس سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس مٹھی میں ذرہ 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 وہ آیا ہے آنے والی مخلوق تک، سب اس مٹھی میں آ گیا. پتنی کتنی بڑی مٹھی تھی اس کی، اسی میں آ گیا. ہاں جی، اب اس میں وہ ذرات جو خوشگوار زمینوں سے آئے، وہ تو ان کی جو جس فطرت میں وہ آ گئے وہ تو اچھے فطرت والے ہوں گے. جس فطرت میں شور اور گندی زمین بیکار وہ آئی، وہ ردی فطرت والے ہوں گے. یہ فطرت اپنا اثر کرے گی. ہاں جی، وہ انہیں
زمین کی ذرات ہی میں وہ موہ رہا ہے، باقی اللہ بہتر کو کہتے ہیں، اللہ کے کاموں کو ان کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ کیا کیسے ان پر مہر لگی، لیکن یہ کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، سمع کان، قلوب دل، قلب کی جگہ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر، اور علی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، دکھائی کچھ نہیں دیتا، یہ نہیں کہ چلنا پھرنا نہیں دیکھتے، مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت نہیں دکھائی دیتی، ہدایت کا راستہ اور دکھائی نہیں دیتا، لہذا ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وہ کافر ہیں۔ یہ دو گروہ تو وہ قدیم سے چلے آئے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر یہ دو گروہ تھے، ایمان والے اور جن کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی ہوئی تھی، ماننا ہی نہیں۔ اب حضرت نوح 9.5 صدیاں سمجھاتے ہیں، اب کتنے گویا 100 دفعہ کتنے ہزار دفعہ ایک ایک کو سمجھا لیا ہوگا، دن رات لگے ہوئے تھے اس کام میں، وہ اکتا جاتے ہوئے، ان کو ٹھکے دیتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، سنا لیا، کان پک گئے ہمارے، پھر بھی سنائے جاتے ہیں۔ بڑی استقامت ہے حضرت نوح کی، یہ تو ہے کافر۔ یہ دونوں گویا حضرت نوح سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک دونوں باقی رہے۔ ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا ختم نبوت کے بعد، یہ تیسرا گروہ شیطان نے پیدا کیا کہ آئندہ نبی تو آنا نہیں، مزے آ گئے میرے، اب بھٹکا ہوگا انہیں، اس میں یہ تیسرا گروہ کام کرتا ہے، اس کا ذکر کیا، وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ، من کے مطلب سے، لوگوں میں سے یعنی بعض، اس من کے مطلب بعض کے ہوتے، بعض لوگ، من یقول، وہ ہے جو کہتے ہیں، من یقول، وہ ہے جو کہتے ہیں، تو من کے معنی وہ جو، دو معنی وہ اور وہ جو کہتے ہیں، تو بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ بالکل مومن نہیں ہے، جھوٹ بولتے۔ یہ تیسرا گروپ جو ہے نا، یہ تیسرا گروپ وہ امت کی قسمت میں تھا، وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، اور صرف مفادات کا چکر ہے، یہ مفادات کے چکر میں یہ ہے، جیسے قادیانی ہمیں گھستے ہیں کہ جی آپ حنفی ہیں، ہم احمدی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، آپ ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ہم علماء ان کو مانتے ہیں، یہ عوام میں یہ تعصب دیتے جو نہیں بیچارے جانتے، اور فرق نہیں ہے ہم میں، اتنا ہی فرق ہے کہ تم حنفی ہو، ہم احمدی ہو، یہ ہے منافقت، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم ابو حنیفہ کو امام مانتے، کیا پڑا نبی مانتے ہیں کیا؟ ہم تو ابو حنیفہ کو صحابہ کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں مانتے، صحابہ جو وسلم کی صحبت میں رہے، ابو حنیفہ تابعی تھا، ابو حنیفہ کو تو ہم ایک فقیہ امام مانتے ہیں، فقیہ جس نے صحابہ سے لیا سب کچھ اور آگے مسائل امت تک فتوے دیے، یہ ہے ابو حنیفہ کا مقام، اس کا فتویٰ بڑا صحیح ہے، کیونکہ صحابہ جو کچھ بتائیں گے حدیث سے، اس سے کتنے مسائل نکلتے ہیں، سب لوگ نہیں جان سکتے اپنے مسائل، ان کے بعد امام مالک آئے، امام شافعی، امام اور ہزاروں فقیہ تھے، اپنا اپنا فتویٰ دیتے تھے، ان چار کا فتویٰ قبول کر لیا اللہ نے، اور کیا دلیل اللہ کے قبول کرنے کی کہ امت اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں تھی، امت نے ان چاروں کے فتوے کو اپنایا، 5واں نہیں آنے دیا، اور 5ویں ایک گویا اپنا تھے کیا بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، 5ویں صدی تک، دوسری تیسری صدی تک ان کی فقہ چلتی رہی ہے، ہاں جی، اسحاق بن راہویہ، ہاں جی، وہ 5ویں امام تھے، لیکن اس کے بعد فقہ ختم ہو گئی، ان کی نہیں چلی، مشورہ نہیں کیا تھا، اللہ کی طرف سے یہ چلا معاملہ، سب تمام آئمہ فتویٰ دیتے تھے،
دوسروں کا فتویٰ آگے نہیں چلا، ان کا فتویٰ چل پڑا، قبول ہو گیا چاروں کا. ہاں امام ابو حنیفہ پہلے ہے، پھر امام مالک ہے، امام مالک کے شاگرد امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد امام بن حنبل ہے. بس یہ چار امام ہیں. اب کہتے ہیں جی چار ہی کیوں؟ میرے 5 میں تم لے آؤ. آئے 5 ماہ، کون انکار کرتے رہے؟ آئے 5 ماہ، آ ہی نہیں سکتا، قیامت تک نہیں آ سکتا. جو آئے گا بھٹک جائے گا. ہم نے نہیں 4 کیے، 4 اللہ کی طرف سے ہے. لیکن جب کوئی آیا بھی ہے فقیہ اور اس نے غلط فرض تو ویسے مٹ گیا، ورنہ فتویٰ اس کی زندگی تک ہی رہا. اور کہتے ہیں جی جہاد کا دروازہ بند ہو گیا. جہاد کا دروازہ نہیں بند ہوا. اب تمہارے فتوے امت نہ قبول کرے کوئی کیا کرے؟ جہاد تو ہر شخص کر رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے دین میں داخل نہیں ہو سکتے. تو یہ ہے منافق. نہیں ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی ایمان والوں کو بھی. دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں مان لے گا. اور یہ دھوکہ ان کا دینا جو چلے گا آخر تک، قیامت تک. قیامت کے دن ان کو نور مل جائے گا، پل پر جانے کی اجازت بھی مل جائے گی اور نور بھی مزے ہو جائیں گے. چل گیا داؤ ہمارا. جب پل پر چل پڑیں گے تو ان کا نور بھگ کر کے بجھ جائے گا. اوہ یہ کیا ہوا؟ پھر آواز دیں گے ایمان والوں کو، ہمیں بھی ساتھ لیے جانا قیامت میں. دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں بھی ساتھ لیے جانا، دنیا میں ہمارے ساتھ تھے. آواز آئے گی کہ تم ان کو کیا ضرورت ہے پکارنے کی، تم پیچھے نور اور لے لو، اور نور لے لو، مل جائے گا. یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا ان کو جو ایمان لائے ان کو، یعنی ایمان والوں کو. حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے الا مگر اپنے ہی کو، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور وما یشعرون، لیکن اس کا شعور نہیں ہونے کہ دھوکہ تو ہم خود کھا رہے ہیں. وہ تو دھوکے میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب شہادہ ہے، وہ تمہارے منافقت پر واضح مطلع کر دیتا ہے ایمان والوں. کیسے دھوکہ دو گے؟ دھوکہ تم خود کھا رہے ہیں. اب اس دھوکے کا انجام معلوم ہوگا. جب بھگ سے بجھ گیا اور ہر ایک کا نور ایسے جیسے ایک گاڑی دوسری گاڑی کی روشنی میں نہیں جا سکتی، ہر گاڑی کی اپنی روشنی ہے، ایسے وہ ہر شخص کا اپنا نور ہے بس. اور دوسرے کا نور کام نہیں دیتا. تو کسی کا نور بہت تیز ہوگا، کسی کا کم ہوگا، یہ بھی ہوگا. ان کو ملے گا تو بہت تیز بجھ گیا، کہیں پیچھے نور پیچھے ہٹیں گے تو اندھیرا ہی اندھیرا. پھر وہ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دیوار آ جائے گی سامنے. وہ دیوار کھڑی ہو گئی تو اس میں دروازہ ہے، دروازے کے ادھر آگ بھڑک رہی ہے، ادھر یہ ہے، اور پرلی طرف رحمت ہی رحمت ہے، دوسری طرف ادھر آگ بھڑک رہی ہے. اب دروازے میں کے قریب کیسے جائے؟ یہ آخر جہنم میں گر جائے گی. یہ ہے ان کا دھوکے کا نتیجہ. تو یہ دھوکہ دیتے ہیں. آج بھی منافقین ہے، اور ساری حکومت منافقین پر تو مشتمل ہے. اور رحمان ملک کیا ہے؟ اس سے بڑا عجیب رہی ہے اور منافق ہے. تو ہم کر رہے ہیں اپنا، کیونکہ ہمیں ایمان کی وہ رمق نہیں رہی جس سے ہم اپنے دشمنوں کو پہچان لیں. اور وہ اوپر بھی سارے منافق ہی ہیں، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو. اور یوں کہیں کہ آج جو منافق نہیں ہے وہ لیڈر بن ہی نہیں سکتا. لیڈر بننا منافق کا کام. زمانہ وہ آ گیا کیونکہ طرز حکومت امریکہ کا منافقوں کا. یہودی سب سے بڑے منافق ہیں ہمیں، اور یہ بھی یہود تھے جو منافقت کرتے تھے. منافقت ان کی گٹی میں پڑی ہے، انہی کے شاگرد ہم ہیں. آگے سارے نظام تعلیم پورا ان کا، نظام تربیت پورا ان کا ہے. تو وہاں سے منافق نہیں نکلیں گے تو اور کا مومن نکلیں گے. یہ منافق ہی جو کھا گئے ملک کو اس مقام تک پہنچایا، اپنی تجوریاں بھر لی، باہر خزانے جمع کر دیے، ملک برباد ہو رہا ہے. اس لیے منافق ایمان والوں کے نہیں بنتے، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ذات کو، انفسہم. تمہارا یا شعور اور شعور نہیں رکھتے.
نہیں جانتے اس بات کو. فی قلوب مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے کہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا ہے, بس دھوکے میں رکھنا ہے, وعدے کرنے جھوٹے. ہاں جی, اور بول دینے کے وقت بننا بڑا مخلص, بڑے نیک سالے, ان کے میلے کچہرے بچوں کو آ کے اٹھا لیں گے گود میں, وہ کہیں ہو چودھری صاحب آپ کے کپڑے خراب, وہ کوئی بات نہیں, بڑا پیارا ہے بس. ہاں, اب اس وقت تک پیارے جب تک وہ نہیں وہ کامیاب ہوئے پھر نہیں دکھائی دیں گے آپ کو, بس. ہاں جی, اب آپ جائیں گے کون ہے, کہاں سے آیا, چل نکل بیٹھ, اب یہ ہوگا. ہاں جی, تو اس لیے یہ ہے کہ دھوکہ, ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو فزادہم اللہ مرضا, اس بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا. زادہم, بڑھا دی انہیں اللہ نے بیماری, ان کی بیماری بڑھا دی. جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا منافقت اور بڑھتی. تو اب بھی ایسے ہی ہے, جیسے مفادات کا معاملہ بڑھتا ہے ایسے ان کی منافقت بڑھتی جاتی ہے. یہ بیماری بڑھ گئی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور کہ بما کانوا یکذبون, اس وجہ سے کہ جھوٹ بولتے تھے, ایمان نہیں تھا ان میں اور پھر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے. ہاں جی, اخلاص نہیں تھا پھر اخلاص کا دعویٰ کرتے تھے, جھوٹے تھے پلے درجے کے, سچ بولنا نہیں آتا تھا پھر سچے سمجھتے اپنا کو سچا قرار دیتے. جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے جھوٹ کہہ کے کہا کہ ہم مومن, حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے. تو یہ عذاب علیم ہے اس وجہ سے کہ جھوٹ بولنا کا بما, اس وجہ سے کانوا سے یکذبون, جھوٹ بولتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا, اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ فساد نہ کرو, لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد نہ کرو, کیونکہ فساد ہی تو کر رہے ہیں سارا, زمین میں فساد نہ کرو. اگر آپ دائرے میں صحیح صحیح چلے اور عدالت انصاف کرے, عدالت کو انصاف نہیں کرنے دینا. اگر انصاف کرتی ہے تو ماننا نہیں, تو ظاہر فساد نہیں تو اور کیا ہے, فساد تو مچے گا. اب پورے پاکستان میں فساد کس نے مچایا, یہ فساد کہ 10 گرد علماء ہے. تو کرپشن جتنی ہوتی ہے اس میں کسی عالم کا نام بھی آیا کبھی؟ بڑے بڑوں کے نام آتے ہیں کرپشن میں, اس میں کوئی عالم بھی تو شامل ہو. اب جس میں قتل عام ہوتے ہیں, رحمان جدی سے جی وہ لشکر جھنگی نے قبول کر لی مجھے ذمہ داری, اگر بالکل جھوٹ ہوتا ہے, اور کبھی نہیں پھر پولیس نے اس کا نوٹس لیا, وہ اس نے کہہ دیا کیونکہ وہ پتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو جھوٹ بول کے فساد جو پھیلایا, پھر بلا کے امریکہ کو جو فساد کروایا ہے, اس سے بڑے فساد اور کیا ہوگا. میرے کہتے ہیں فساد نہ کرو زمین میں, قالوا انما نحن مسلم, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات ہو جائے, اچھے تعلقات ہو جائے, تجارت ہو جائے اور ملک خوشحال ہو جائے. ملک کو خوشحال بنانے کے لیے وہ خوشحال بناتے بناتے بیڑا غرق کر دیا. امریکہ سے کرنے دیے خوشحال بنانے کے لیے, وہ کھا پی لیے, ذمے ہوتے گئے. امریکہ کو بلا لیا اور بلا کے دی, اب ملک خوشحال ہو جائے گا. وہ مشرف کی پہلی تقریر کہ ہم نے بھارت کو 50 سال پیچھے چھوڑ دیا, امریکہ کے قبول کر کے پیشکش, ہاں کہ مجھے 3 اڈے دے دو, بس 3 اڈے دے دو, باقی میں نے جانو تمہارا کام. ٹھیک ہے جی, 3 اڈے دے دیے. اب اس نے کہا میں اڈوں کا میں کیا کروں, تم ساتھ ہو گئے, میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, ساتھ ہو لیے. اس نے کہا تھا ملک کے قرضے اتر جائیں گے اور نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور ملک خوشحال ہو جائے گا. بھارت کو بھارت قبول کرنا چاہتا ہوں, پہلے قبول کر لیں گے اس کی پیشکش. بھارت تیار بیٹھا تھا, ہم نے 50 سال پیچھے بھارت کو, تو بھارت تو 100 سال تم سے آگے چلا گیا اور تم 2 صدی پیچھے چلے گئے. حال ہی کوئی نہیں تمہارا. یہ ہے فساد. جس کو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, ملک کو خوشحال بنا رہے ہیں. تو جو پہلے بجلی مہنگی کی بیچ دی باہر, بجلی اس لیے باہر بیچی کہ ملک ترقی نہ کر سکے, بے نظیر بیچ گئی تھی باہر. اور وہ نیب جو ہے ان کا وہ ادارہ محتسب, اسی کے ایک ممبر مضمون آیا تھا کہ 4 خرب رشوت لی بے نظیر نے, 4 خرب رشوت لی بیچنے پر بجلی تھی. اور ان سے معاہدہ یہ کہ تم سے 8.25 ہم خریدیں گے, کہ وہ کوئی
وہ اپنے بھتیجے پہنچے لگتے تھے تو ان کو اتنی رعایت دینی کہ تم سے 9.25 خریدیں گے کیونکہ ان سے 4 کھرب بیچ ہوئی تھی. اب امت قوم مصیبت میں ہے, بل وصول کر کے کھا جاتے ہیں, ان کو دیکھ کے نہیں آگے وہ بجلی بند کر دیتے ہیں. اصلاح ہو رہی ہے. انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. جو ملک کا بیڑا غرق کر دے یہ اصلاح ہے. افغانستان اجاڑ کے رکھ دیا, اصلاح کر رہے ہیں. امن اصل میں ہم نے افغانستان میں امن قائم کرنا ہے. وہاں ماشاء اللہ ان کے لاکھوں افراد کے موت کے گھاٹ اتر گئے, شہروں کے شہر اجاڑ دیے, اور یہ وہاں امن قائم کرنا آیا تھا. امریکہ تو فساد کب تھا جس کو تو امن قائم کرنے آیا تھا. یہ ہے انما نحن مصلحون. الا سنو, الا سنو, انہم یہ لوگ ہم المفسدون, یہی فسادی ہے. سارا فساد ان کا ہے. منافقین کا خاتمہ ہو جائے, ملک سے فساد, دنیا سے فساد, روئے زمین سے فساد مٹ جائے. اور ولکن لا یشعرون, لیکن اس کا شعور نہیں کہ ہم فساد ہم کر رہے ہیں. ہاں جی, ہاں تو امن کرنا. امریکہ کہتا میں امن کرنے نکلا تھا, وہ عراق میں کر دیا امن قائم, اور افغانستان رہتا ہے, پھر میں پاکستان میں امن قائم کر دوں گا. یہ ہے امن کا. اس سے پہلے فلسطین میں کیا ہوا, کشمیر میں کیا ہوا, یہ بھی انہیں کا امن قائم کیا ہوا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب کہا جاتا ہے انہیں ان سے کہ ایمان لاؤ, آمنو ایمان لاؤ, آمنو کے معنی وہ ایمان لائے, آمنو کے معنی تم ایمان لاؤ. یہ ہے آمنو تم ایمان لاؤ. اگر آمن میم کی ضرورت ہوتی پھر وہ ایمان لائے. تو ان سے کہا جاتا ہے آمنو تم ایمان لاؤ, کما آمن الناس, جیسے لوگ ایمان لائے ہیں صحابہ, جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں ایسے تم ایمان لاؤ. ہاں جی, تو اللہ تعالیٰ نے گویا ایمان کو صحابہ کے ایمان سے تشبیہ دی کہ ایمان وہ ہے جو صحابہ لائے, اس کے مطابق ہوا ایمان قبول ہے, ورنہ نہیں. تو ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں, انؤمن, آ کے منع کیا, انؤمن کہ ہم ایمان لائیں, جیسا کہ کما, جیسا کہ آمنا, جیسے ایمان لائے صفحاء بے-وقوف, جو بے وقوف ہے یہ تو نہ آتا نہ پتا, بس جی ماننا ہے, جی بس ماننا ہے, بس ہر بات ماننے چلی جانی ہے, کچھ نہ اعتراض کرے آگے سے نہ کچھ ہے, جو وہ کہتے بس ماننا ہے. ایسا ایمان یہ تو یہ سارے جو آئے ہیں مکے سے بے وقوفوں کا ٹولہ, یہ ابو بکر ہے, یہ عمر ہے, یہ عثمان ہے, یہ علی ہے, زبیر ہے, یہ طلحہ ہے, یہ بے وقوف ہے. یہ ہمارے یہاں کے انصار کہ وہ اوسر خرچ وہ بھی ایمان لے آئے. بے وقوفوں اتنا, ہم تو تورات کو پڑھنے والے بڑے عقل مند علماء سمجھدار, ہم بھی ہم دانشور ہیں اور وہ مفکرین, ہم ان جیسے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ان بے وقوفوں کی طرح. انؤمن کما آمن السفہاء, کہ ہم ایمان لے آئے جیسے کہ ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف. الا سنو, انہم یقیناً یہ ہم السفہاء, یہی بے وقوف ہے. ولکن لا یعلمون, لیکن جانتے نہیں کہ بے وقوف ہم ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ زرداری ہو یا گیلانی ہو یا کوئی ہو, حقیقت میں پرلے درجے کے بے وقوف ہے. انہیں انجام کا پتہ نہیں ہے, اپنے ہونا کیا ہے یہ نہیں پتا. بس چلے جا رہے, وہ اقتدار کی مستی میں چلے جا رہے, بے وقوف یہی ہے, لیکن جانتے نہیں اپنی بے وقوفی کو. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا, یہ ان کا طریقہ تھا. جب ملتے ہیں ایمان والوں سے کہ ہم تو مومن ہیں پکے. وہ اعظم طارق سے بے نظیر ملی, کہنے لگی میں پکی سنی حنفی ہوں, پکی سنی حنفی. انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے محل پر تو پنجہ لگا ہوا ہے, یہ وہ جو بلاول ہاؤس ہے اس پر پنجہ لگا ہوا ہے شیعہ کا. کہا تو زرداری کا ہے وہ محل, میرا نہیں ہے. تو اس کو زرداری سے تیری شادی کیسے ہو گئی, پکی سنی حنفی کی ہے.
وہ کافر ہے شیعت. یہ تو تنگ نظری ہے. تنگ نظری تو سنی کا ہے, سنی انفی کیسی ہوگی؟ یہ تو تنگ نظری ہے. یہ کہ جب تم ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم مومن ہے پکے, سنی انفی ہے. یہ بھی کہتے ہیں مرزائی بھی. اتنا سا فرق ہے کہ تم حنفی ہو تو ہم احمدی ہیں, ویسے ہم بھی سنی ہیں. بس بہت جگہ پر جہاں علم نہیں وہاں یہ دھوکہ دیتے ہیں, سندھ میں بہت زیادہ. لیکن عجیب بات ہے ایک بھی سندھی آج تک مرزائی نہیں. وہاں ان کی بڑی اسٹیٹ لمبی لمبی, ان کو انگریز کی دی ہوئی جاگیریں, بڑی بڑی جاگیریں, کئی کئی اسٹیشن آتے ہیں ان ایک کی جاگیر مرزائیوں کی. یہ اور یہ کہ اس کے باوجود کوئی ایک بھی, اور ایسے ہی ایک بھی بنگالی مرزائی نہیں ہوا. اور اس میں بلکہ وہ مجیب الرحمان نے کہا تھا کہ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی مرزائی نہیں ہوا. بڑی ہم نے کوششیں کی ہیں, اور پٹھانوں نے اور کیا قبائلی قسمت میں ہے. جتنے مرزا سب پنجابی, یہ پنجاب کی قسمت میں ہے کہ مرزائیت کو قبول کرے. یہ ہے کہ یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمن اذا خرج شیاطینہم, جب وہ گراسمین وغیرہ آ جاتے ہیں, وہ ہلری آ جاتی ہے تو کہتے تمہارے ہی تعلیم ہے. ادھر تو ہم مذاق کرتے ہیں, ہاں کرو جنون حملے, ادھر ہم کہتے نہیں روک دیے جی روک دیے, ہم نے امریکہ کو کہہ دیا ہے کہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے دون حملے, وہ ہو رہے ہیں. امریکہ کہتا ہے ہمیں رعایت دے دی پاکستان نے, خود کہتا ہے